اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی حاجت دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور ہر مشکل ٹل جاتی ہے سورہ مزمل کو پڑھنے کی برکت سے۔ سورہ مزمل جو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو راہ روحانیت میں پڑھتا ہے اسے روحانی مقام ملتا ہے، جو راہ عملیات میں پڑھتا ہے اسے روحانی طاقت ملتی ہے۔ جو سلوک کی راہوں پہ چل رہے ہیں، جب وہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں اور سورہ مزمل پر ریاضت کرتے ہیں تو سلوک کی منزلوں کو طے کرتے ہیں، منزل مقصود کو پاتے ہیں۔ راہ طریقت پہ چلنے والے لوگ اور روحانی دنیا کے طلبگار لوگ جب اسے پڑھتے ہیں تو منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کا پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ بے شمار روحانی عاملین ہیں جنہوں نے سورہ مزمل پر ریاضت کی، اسے کثرت سے پڑھا اور پھر اس سے جو روحانیت ان کو حاصل ہوئی اس سے پھر انہوں نے عوام الناس کو فائدہ پہنچایا۔ جادو، جنات، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، نگیٹو فورس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کی نگیٹیوٹی سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے، دشمنوں پر فتح و کامرانی ملتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل کو لازم پکڑے، کوئی شک نہیں کہ اس زمین پر اللہ رب العزت اسے اپنا ولی مقرر کرے گا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھ سے کہ عاصم بیٹا، اس راہ طریقت میں مجھے بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں سخت آزمائش میں آ گیا اور مصیبتیں، پریشانیاں اور بلاؤں نے میری جانب رخ کر لیا اور میں بھی اس راہ میں شاید آزمایا جا رہا تھا۔ تکلیف بے انتہا بڑھتی جا رہی تھی اور آزمائش تھی کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت مجھے زیارت ہوئی اپنے سلسلے کے ایک بزرگ کی اور انہوں نے مجھے سورہ مزمل کا ایک خاص عمل، ایک خاص ترتیب سے مجھے تعلیم و تلقین کیا، اور جب میں نے اس پر ریاضت کی اور سورہ مزمل کو کثرت سے پڑھا، وہ بلائیں اور مصیبتیں ٹل گئیں اور اس کے بعد ایسے فیوز اور برکات مجھے حاصل ہوئے اور ایسے روحانی اسرار اور رموز مجھ پر کھلنا شروع ہو گئے کہ عاصم بیٹا، اگر میں اسے تمہارے سامنے بیان کروں کوئی بھی سننے والا مجھے مجنون و دیوانہ سمجھنے لگے۔ ایسے اسرار مجھ پر منکشف ہوئے۔ اور یہ بات صرف اس بزرگ تک محدود نہیں ہے، بے شمار بزرگ ہیں جنہوں نے سورہ مزمل کو کثرت سے پڑھا ہے اور ولایت میں اونچا مقام پایا ہے، جس میں سب سے بڑا نام اگر ہم دیکھیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ سورہ مزمل کو علوم روحانیت میں وہی مقام حاصل ہے جو اس جسم میں روح کو حاصل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، مال و دولت اس کے پاس کثرت سے آئے، رزق حلال اس کے پاس کثرت سے آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ مزمل پڑھا کرے۔ رجب، شعبان اور رمضان میں بھی سورہ مزمل کے خاص اعمال کیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی رجب کا مہینہ پائے گا یا میری آواز اس تک پہنچ جائے تو وہ بھی سورہ مزمل کے اعمال کر سکتا ہے، جس کی ترتیب میں اب سے تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، محتاجگی اس سے دور رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مزمل کو پڑھتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس پر اسرار و رموز کھل جائیں تو اس کو پڑھنے کی برکت سے روحانی اسرار کے پردے انسان کی آنکھوں پر سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ غیبی دنیاؤں کا نظارہ کرتا ہے جب بھی اللہ رب العزت کا حکم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص سورہ مزمل کو پڑھتا ہے، اسے اپنے ورد میں رکھتا ہے یا اس پر ریاضت کرتا ہے یا اسے صرف پڑھتا ہے تو اس سے روحانی مخلوقات مانوس ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ روحانی مخلوقات اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ سورہ مزمل ضرور پڑھا کرے۔ جو شخص بھی اس صورت پر ریاضت کرتا ہے اور اس کے مختلف اعمال کرتا ہے کسی بزرگ کی نگرانی میں رہ کر، تو اس کو ایسی روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ جادوگر بھی اور بلیک میجک کرنے والے لوگ بھی اس کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شیاطین جنات اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے اور اس کے دل میں کوئی جائز تمنا ہے، کوئی جائز خواہش ہے، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، بات کچھ ایسی ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ تہجد کے وقت 3 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھے
اور اس کے بعد اپنے مقصد و مطلوب کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے کامیابی ملے گی۔ جسمانی امراض ہوں یا ذہنی امراض، روحانی مسائل ہوں یا شیطانی مسائل یا شیطانی اثرات، اس کو پڑھنے کی برکت سے شفا حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل پر ریاضت نہیں کی وہ سمجھ لے کہ اس نے ابھی سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اچھا، اب دو ترتیبوں سے میں آپ کو سورہ مزمل کے کچھ اعمال بتا رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے بھی، روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ، راہ امنیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھے سنتے ہیں۔ لیکن میں ایک ترتیب بتا چکا ہوں اپنے اسپریچول اسٹوڈنٹس کو، اپنے روحانی شاگردوں کو، جن کی ترتیب مختلف ہے، اس کا بیان میں یہاں نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا، سورہ مزمل کے اعمال کروانے کے مختلف طریقے ہیں جو مجھ تک بزرگوں سے پہنچے ہیں، ان کی مختلف ترتیبیں ہیں۔ تو پچھلے سال بھی رجب میں، شعبان میں اور رمضان میں نے خاص اعمال کروائے، اور جس انسان کو بھی میں نے خاص اعمال کروائے جو مجھ سے اٹیچ ہوئے، ان سب کو میں نے الگ الگ طریقہ بتایا تھا، ان سب کو میں نے الگ الگ ترتیب بتائی تھی۔ جس نے جس مقصد کے لیے بھی سورہ مزمل پڑھنی چاہی، اس کے نام کے مطابق، اس کے خیالات کے مطابق، اس کے روحانی مقام کے مطابق اور اس کی سوچ کے مطابق میں سورہ مزمل کے اعمال بتا دیا کرتا ہوں۔ تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو پرسن ٹو پرسن ہوتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سب لوگوں کے لیے اس کی ترتیب ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ خصوصی طور پر اپنے لیے کوئی سورہ مزمل کا عمل کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی پرسنل سیشنز میں مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور میں انشاء تعالیٰ اس میں ان کو ترتیب بھی بتا دوں گا جو صرف ان کے لیے خاص ہوگی۔ تو بے شمار روحانی عاملین ہیں، بے شمار روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور بے شمار عام لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ رہ کر سورہ مزمل کے مختلف اعمال کیے اور اپنے مقاصد کو پایا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو جو لوگ بھی رجب میں بھی سورہ مزمل کے اعمال کرنا چاہتے ہیں، یا شعبان میں یا رمضان میں، ان کے لیے کچھ ترتیب ہے۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ 70 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے۔ پڑھنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا بدنی حصار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سب سے پہلے آپ اپنا حصار کریں گے، بدنی حصار کریں گے، اور اس کے بعد پھر عمل کو پڑھیں گے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ کوشش کرنی ہے کہ تسبیح ایک ہو اور جانماز ایک ہو، اور اگر لباس بھی ایک ہو جائے اور سفید ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا، مگر اس کی پابندی نہیں ہے لباس کی۔ خوشبو لگائیں، بخور جلائیں، اگربتی جلائیں، جو چیز میسر ہو خوشبو کے لیے استعمال کریں، اور اول آخر 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور 70 ہی مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھا جائے گا، اور 13 دن تک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد روزانہ صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکات حاصل ہوتی رہیں گی۔ دوسری ترتیب جو ہے سورہ مزمل کی پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ جو شخص 70 مرتبہ نہ پڑھ پائے تو وہ 40 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، مگر وہ 17 دن تک پڑھے گا۔ 17 دن تک روزانہ 40 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلے بدنی حصار کیا جائے گا، خوشبوات کا اہتمام کیا جائے گا، تسبیح ایک، جانماز ایک ہوگی، لباس بھی ایک ہو جائے تو ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہے۔ 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تیسری ترتیب اس کی یہ ہے کہ 11 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل کو پڑھا جاتا ہے، اور رجب، شعبان اور رمضان ان 3 مہینوں میں لگاتار پڑھا جاتا ہے 11 مرتبہ روز، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ کم از کم سورہ مزمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل انتہائی باکمال عمل ہے، اور بے شمار لوگوں نے اس سے بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے۔ کرنے میں بھی آسان ہے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن اس کی برکات بہت ہیں۔ جادو، جنات، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی سے لوگ نکلے۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے جابس میں ترقی پائی، بے شمار لوگ ہیں جن کا بزنس گرو ہو گیا۔ میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں جن کی میرج نہیں ہو رہی تھی، شکایتیں تھیں، ان کی بندشیں ہیں، جادو ہے، یقین مانیں ان کی میرج ہو گئی۔ بے شمار لوگ ہیں جو اب بیرون ملک میں ہیں، جانا چاہتے تھے لیکن بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس عمل کو جب انہوں نے کیا ہے، ان کی مشکل ٹل گئی، انہوں نے اپنے منزل مقصود کو پایا ہے، جو بھی ان کی خواہش تھی جائز۔ ایک ترتیب جو ہے سورہ مزمل کی، وہ ہے 66 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی۔ روزانہ 66 مرتبہ پڑھا جائے گا، بدنی حصار کیا جائے گا، تسبیح ایک، جانماز ایک، خوشبوات کا اہتمام کیا جائے گا، اور 66 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا 11 دن تک، یا پھر 19 دن تک، یا 19 دن پڑھیں گے یا 11 دن پڑھیں گے۔
66 مرتبہ 66 ٹائم 66 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد روزانہ صبح شام آپ اسے اپنے ورد میں رکھیں گے۔ اور عام لوگ بھی جو ہیں اگر وہ صبح شام ایک ایک مرتبہ بھی سورہ مزمل کو پڑھ لیا کریں تو یقین مانیں تمام تر حاجات کے لیے کافی ہے۔ ہر خواہش، ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی، دشمنوں پر فتح و کامرانی ملے گی، رزق میں خیر و برکت ہوگی، مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں گی، برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو کچھ ترتیبیں تھیں جو رجب، شعبان اور رمضان کے حوالے سے تھیں، جو عام تھیں اور ہر شخص اسے کر سکتا تھا، وہ میں نے بتا دی ہیں۔ اور اگر آپ خاص طور پر اپنے لیے کسی خاص مقصد کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ میرا پرسنل اپائنٹمنٹ نہ لے سکیں تو آپ لائیو ٹرانسمیشن میں مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ لائیو ٹرانسمیشن بھی میں کرتا ہوں اور اس میں بھی میں ڈائریکٹ فون کالز کو ریسیو کرتا ہوں۔ آج جو اعمال بتائے گئے ہیں انہیں کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔